قرآن شریف کے ترجمے، تفاسیر اور مختلف قسم کی احادیث جیسی معلومات کے لیے ہمارے چینل اجر عظیم کو ضرور سبسکرائب کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 8۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کیا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 1914۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2009۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2044۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3277۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4508۔ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنے کو خیانت میں مبتلا کر لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے، پس اس نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور تم سے معاف کر دیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2013۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے تو تم ان کے حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔